حیات کہ تم ہی دلبر، تم ہی جانا، تم ہی دلدار ہو۔ یہ تھے مکرم مبارک احمد عابد صاحب، ربوہ سے تشریف لائے تھے اور اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں اس مشاعرے کے مہمان خاص لاہور پاکستان سے تشریف لائے ہیں مکرم عبدالکریم قدسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب فرضیات دو تین شعر ہیں۔ ایک شعر ہے کہ تعصب کا دھواں چھٹ جائے گا تو لوگ دیکھیں گے۔ تعصب کا دھواں چھٹ جائے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ ہم ثابت قدم ٹھہرے کہ تم ثابت قدم ٹھہرے۔ ایک اور شعر ہے کہ تمہارے گھر کی بھی بنیاد ہم نے رکھی ہے، تمہارے گھر کی بھی بنیاد ہم نے رکھی ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالنے والوں۔ تمہارے گھر کی بھی بنیاد ہم نے رکھی ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالنے والوں۔ ایک اور شعر ہے کہ ادھر قربانیوں کی جھاڑیاں کانٹے مصائب کے، ادھر قربانیوں کی جھاڑیاں کانٹے مصائب کے، لباس اپنا جسے پیارا ہے وہ واپس چلا جائے۔ حضور انور کی خدمت میں غزل و نظم ہے۔ ڈاکٹر صاحب مطلع دیکھیں کہ وہ دنیا میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جہاں ہریالیوں میں نور دیکھا، اسلاف سے محبت، کہ جہاں ہریالیوں میں نور دیکھا، لگا کہ قادیاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں ہریالیوں میں نور دیکھا، جہاں ہریالیوں میں نور دیکھا، لگا کہ قادیاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور محبت کا دیار غیر میں بھی، محبت کا دیار غیر میں بھی بسائے ایک جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور صداقت کے نشان کیا پوچھتے ہو، صداقت کے نشان کیا پوچھتے ہو، یہاں کتنے نشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ صداقت کے نشان کیا پوچھتے ہو، بہت اچھے، صداقت کے نشان کیا پوچھتے ہو، یہاں کتنے نشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ برکات خلافت کے ثمر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ برکات خلافت کے ثمر ہیں جو ہم جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھے، یہ برکات خلافت کے ثمر ہیں۔ شکریہ جناب۔ یہ برکات خلافت کے ثمر ہیں جو ہم جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوبارہ پڑھیے، کیا بات ہے۔ یہ برکات خلافت کے ثمر ہیں جو ہم جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھے تو لگا کہ حضور تو آ جائے نہیں، وہ میرے پاس بیٹھے تو لگا کہ زمین پر آسماں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھے تو لگا کہ زمین پر آسماں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہماری جھونپڑی قائم ہے قدسی۔ ڈاکٹر صاحب ہماری جھونپڑی قائم ہے قدسی، حریفوں کے مقام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری جھونپڑی قائم ہے قدسی، ہماری جھونپڑی قائم ہے قدسی، حریفوں کے مقام بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
ہمارے درمیاں بیٹھے ہوئے کیا ہیں. زوردار غزل کہی، واہ واہ. جو ہم جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پڑھو یار. یہ برکات خلافت کے ثمر ہیں جو ہم جیسے یہاں جو ہم جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 4-5 شعر اور ہیں اسی طرح کے غزل کے. مطلب ہے کہ چھپا کر اپنا غم رکھا ہوا ہے، چھپا کر اپنا غم رکھا ہوا ہے، خدا نے بھی بھرم رکھا ہوا ہے. اور قلم دانے، ڈاکٹر صاحب سے دیکھنا کہ قلم دانے عقیدت میں سجا کر، قلم دانے عقیدت میں سجا کر اور تیرا بخشا قلم رکھا ہوا ہے. قلم دانے عقیدت میں سجا کر تیرا بخشا قلم رکھا ہوا ہے. وہ بلاوا کب تیرا آئے سو ہم نے، بلاوا کب تیرا آئے سو ہم نے ارادوں کو بہم رکھا ہوا ہے. اور چھپا کر ہم نے بھی کعبہ دل میں، چھپا کر ہم نے بھی کعبہ دل میں انوکھا ایک صنم رکھا ہوا ہے. اور محبت کی، خالد صاحب دیکھنا شعر، کہ محبت کی دکان کھولے ہوئے ہیں، محبت کی دکان کھولے ہوئے سرکار چپ کر رہا کرو. نہیں مصرا بولتا ہے بھائی، مصرا محبت کی دکان کھولے ہوئے ہیں اور منافع کم سے کم رکھا ہوا ہے. محبت کی دکان کھولے ہوئے ہیں، محبت کی دکان کھولے ہوئے ہیں اور منافع کم سے کم رکھا ہوا ہے. اور بزرگ محترم ہو تم بھی کرسی، بزرگ محترم ہو تم بھی کرسی کے 62 میں قدم رکھا ہوا ہے. چھپا کر اپنا غم رکھا ہوا ہے، خدا نے بھی بھرم رکھا ہوا ہے. اور قلم دانے عقیدت میں سجا کر تیرا بخشا قلم رکھا ہوا ہے. منافع والا شعر یار، زبردست شعر ہے. محبت کی دکان کھولی ہوئی. اور محبت کی دکان کھولے ہوئے ہیں اور منافع کم سے کم رکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں قافیہ بولتا ہے. پنجابی دے 2 قطعے صرف پیش کراں کہ اکو سر تے جناب علی جی جی آپ صاحب عرض کراں، اکو سر تے پھب دی پگ یارو پگدار پاویں سارا جگ لگے. اکو سر تے پھب دی پگ یارو پگدار پاویں سارا جگ لگے. اور ساری دنیا دی چٹیاں پگاں وچوں سانو اکو سلکھنی پگ لگے. اکو سر تے پھب دی پگ یارو پگدار پاویں سارا جگ لگے. اور ساری دنیا دی چٹیاں پگاں وچوں سانو اکو سلکھنی پگ لگے. اور سارے لوکاں دے وچوں عظیم جسے اور ساری خلقت دے وچوں الگ لگے. اور جڑے سون چ سجن نے کول قدسی ساڈے والوں او سون نو اگ لگے. اکو سر تے پھب دی پگ یارو پگدار پاوے سارا جگ لگے. اور ساری دنیا دی چٹیاں پگاں وچوں اور سانو اکو سلکھنی پگ لگے. تے سارے لوکاں دے وچوں عظیم دسے اور ساری خلقت دے وچوں الگ لگے. تے جڑے سون چ سجن نے کول کرسی ساڈے والوں او سون نو اگ لگے. ایک ہور چ مصرا حضور قادیان گئے ہیں کہ ساڈا ویزا نہیں لگا تے اوتھے میں قطع کیا سی کہ پر کٹے غریب مسکین پنچھی ہجر پنجرے تڑے دے تڑے رہ گئے. پر کٹے مسکین غریب پنچھی ہجر پنجرے تڑے دے تڑے رہ گئے. اور سجن آئے تے آ کے ٹر بھی گئے اسی راہاں چ کھڑے دے کھڑے رہ گئے. پر کٹے غریب مسکین پنچھی ہجر پنجرے تڑے دے تڑے رہ گئے. کہ سجن آئے تے آ کے ٹر بھی گئے
ਅਸੀਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੀਦ ਦੀ ਖੈਰ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕੌਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਦੇ ਫੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਠਾਂ 'ਚ ਅੜੇ ਦੇ ਅੜੇ ਰਹਿ ਗਏ वाह वाह ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਿੱਤਾ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੱਬਾ जी ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਮਿਆ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਖਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਮਿਆ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। सब बैठे हैं हाँ ਤੂੰ ਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਤੇ ਸਹੀ ਦੂਰ ਤੂੰ ਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਤੇ ਸਹੀ ਧੁੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਪਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਤੇ ਸਹੀ ਧੁੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਪਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਅਮੀਦ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਦੀ ਜੇਬ ਜੇ ਕਰੇ ਖਾਲੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਵਕਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਲੇਖੇ ਨਾ ਤਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ वाह 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 बहुत अच्छा। फाड़ने और कागज ये थे मुकर्रम अब्दुल करीम कुदसी आप ही साहब ना जो उर्दू और पंजाबी दोनों में यकसां रवां होते हैं। पंजाबी से बहुत खूबसूरत कलाम।